بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. د ننني پروګرام کې زه حسن خان تاسو ته هرکلی وایم. ګران کتونکو کله نه چې پاکستان تحریک انصاف جوړ شوی دی او بیا حکومت راغلی دی، سنگل پوائنٹ ایجنډا چې کوم وه د خان صاحب هغه دا وه چې یاره دې معاشره کې کرپشن ډېر زیات شو. دا واقعي خبره وه چې دا کرپشن دا نه عام و، که چا به کوم نو دا بد نه ګڼل چې یاره لکه کرپټ نو کرپټ به دا ګڼل چې یاره دا ډېر تکړه سړی دی، پیسو والا دغه دی. مین فوکس چې و په کرپشن باندې، په جسټس باندې او عامو خلکو ته چې کوم دی انصاف ورکولو باندې. دا بنیادی خبره وه. حکومت تقریبا دا دریم کال پوره کېدو والا دی. ننني پروګرام کې موږ د دې جایزه اخلو چې آیا څومره حده پورې خان صاحب په خپله دغه ایجنډا باندې کامیاب دی. د حکومت کې وس ریسنټلی چې کوم د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل رپورټ راغلی و په هغې کې خو دا پرسپشن اف کرپشن چې کوم دی هغه خو سیوا شوی دی. په دې حوالې سره به خبرې کوو. سینټ الیکشن یا سینټ کې چې کوم د هغې حوالې سره کوم آرډیننس راغلی دی، اپوزیشن د هغې باره کې څه وي، حکومت ولې دونه په تادی کې دی، په دې ټولو باندې به خبرې کوو. ګران کتونکو ننني چې زموږ کومه میلمه دی، زه دا ګڼم چې بالکل په دې ټول موضوعاتو حوالې سره د موسٹ پرټیننٹ پرسن او زیاتره تاسو په ټلویزیون سکرینز باندې یا د حکومت موقف بیانولو حوالې سره تاسو سره د تعارف محتاج نه دی. زه تعارف تاسو سره کوم شہزاد اکبر صاحب. شہزاد اکبر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر. شہزاد اکبر صاحب ایڈوائزر دے دا پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر یعنی دا داخلہ امور. شہزاد اکبر صاحب شروع انٹرو میں نے پشتو میں لی، اتنی پشتو میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کہا انصاف کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. بنیادی سوال، اس دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، مسلم لیگ والوں نے آپ کو ڈائریکٹ تھریٹ کیا، کہتا ہے شہزاد اکبر صاحب اتنا دباؤ ڈالو کہ پھر آپ برداشت کر سکو. اس کا کیا مطلب ہے اور کتنا سیریس لیا ہے؟ نہیں، میں نے تو بالکل سیریس نہیں لیا، لیکن وہ آئی تھنک اپنے جو ان کے تھریٹس ہیں اس میں بڑے سیریس ہیں. اصل میں مسلم لیگ نون کی روایت رہی ہے کہ جب بھی ان سے سوال کیا گیا ہے انہوں نے وہ چاہے وہ شخص ہو یا ادارہ اس کے اوپر حملہ کیا ہو. اگر آپ اس کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھ لیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 90 کی دہائی میں آپ نے دیکھا کہ یہ وہ جماعت ہے جس نے چڑھائی کر دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایز اے انسٹیٹیوشن اس کی بلڈنگ کے اوپر. اور اس وقت کورٹ ان سیشن تھی، اس وقت کورٹ ان سیشن تھی، اور ان کے بڑے وہ نامی گرامی وکیل ہیں اکرم شیخ صاحب، وہ پھٹی ہوئی شرٹ اور اس کے ساتھ عدالت میں داخل ہو گئے تھے کہ جناب اعلیٰ یہاں پہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ آگے چلتے جائیں تو باقی انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں، ہمیشہ انہوں نے ان کو نشانہ بنایا، انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کیا، اور شخصیات کی تو آپ ذکر ہی نہ کریں. تو یہ تو ایک ان کا تھریٹ کرنے کا بڑا پرانا ایک انداز رہا ہے. اب ایشو کیا ہے؟ اب ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آئے اور سب سے زیادہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا، دونوں نے، بلکہ پیپلز پارٹی کو زیادہ نشانہ بنایا، پیپلز پارٹی کو زیادہ نشانہ بنایا، خود پارسا بنے بیٹھے رہے. جبکہ اگر پچھلے 10 سال کا، ہم تو پرانا احتساب تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو پچھلے 10 سال کی بات کرتے ہیں. پچھلے 10 سال میں پنجاب میں پورے 10 سال ان کی حکومت رہی، وفاق میں 5 سال حکومت رہی. ہم تو اس زمانے کا جب کیا تیا ان کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور مجھ سے زیادہ انسیت کی وجہ یہ ہے کہ میں بات ہمیشہ ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں، میں کوئی جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دیتا ہوں، اسپیسیفک کیسز کے اوپر بات کرتا ہوں، اور وکیل ہونے کے ناطے تھوڑا سا قانون بھی سمجھتا ہوں. تو اس وجہ سے شاید وہ یہ ہے. اور مجھے اپنا تو خیر چلے، میں ایک قسم سے اب سیاسی انسان بھی بن چکا ہوں. مسئلہ پتہ یہ ہے کہ میرے تھریٹ کی خیر ہے. انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پچھلے دنوں میں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب، اینٹی کرپشن کے ڈی جی، ان کو اسپیسیفک نام لے لے کے آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. یہ تو بڑا مافیا کا طرز عمل ہوتا ہے کہ آپ ویسے یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہے اور مطلب بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن آف دا سوسائٹی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ پالیٹکس میں یہ جو تھریٹ ہے کہ ہم آئیں گے، حکومت ہے تو دیکھ لیں گے، یہ بڑا خطرناک نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے تو مطلب ہے کہ چلو آپ تو برداشت کر سکے، لیکن ایک بیوروکریٹ وہ بیچارہ تو کہتے ہیں کہ یار اگر 3 سال بعد یہ حکومت نہیں، یہ دوسری آ جائے گی تو میرا کیا بنے گا؟ تو کوئی لیگلی اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں لیگلی تو ایک بڑی سمپل سی چیز ہے کہ جب بھی کسی سرکاری افسر کو آپ تھریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے خلاف کوئی نہ ایکشن لے سکتا ہے. کرمنل انٹیمیڈیشن کے زمر میں آتی ہے، یہ تعزیرات پاکستان کے تحت ایک جرم بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کے اوپر اتنے سالڈ کیسز ہیں، اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی پولیٹیکل انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جو کہ بالکل ایک اللاجیکل قسم کی بات ہے. تو اس میں پھر افسران بھی دیکھتے ہیں کہ ہم تو اپنا کام وہ کر رہے ہیں جو اپنے فرض کے مطابق ہے. اب اس کے اوپر ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک قسم سے سمجھیے کہ درگزر سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ بات بالکل تعزیرات پاکستان کے تحت جرم تو ہے. کسی کو تھریٹ کرنا ہے.
اکبر صاحب یہ جو آپ نے کہا بھی ہے ایک امپریشن ہے یا پرسیپشن آف سلیکٹ اکاؤنٹیبلٹی. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت صرف واقعی یہ لگ رہا ہے کہ صرف مسلم لیگ یا وہ چیختے زیادہ ہیں, نظر ایسا آ رہا ہے کہ صرف مسلم لیگ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو احتساب ہوتا ہے طاقتور کا, اور احتساب کا جب عمل چلتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا کیا. پاکستان تحریک انصاف جو اقتدار میں نہیں رہی پچھلے 10-15 سال, وہ زیادہ تر تو مسلم لیگ نون رہی یا پیپلز پارٹی رہی. اب جب ان کے دور کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, تو اس میں سوالیہ نشان بنتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو تاثر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ایسا صرف ان کی اس جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے وہ کیسز ہوں, انکوائریز ہوں یا گرفتاریاں ہوں. مجھے بتا دیجئے کہ ماضی میں کہاں یہ مثال رہی ہے کہ آپ کا احتساب کا ادارہ یا کوئی بھی ادارہ جو حکومتی جماعت ہے اس کے لوگوں کے خلاف نہ صرف کیسز کھولے بلکہ کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر سکتی ہے, انویسٹیگیٹ کرتی ہے, کیسز فائل کرتی ہے. یہ تو کبھی ماضی میں مثال نہیں ملتی, اور یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ ادارے اپنے کام میں آزاد ہیں, ان کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. اچھا, جہاں تک اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے نا کہ جی صرف ان کا ہو رہا ہے باقیوں کا نہیں ہو رہا, میں ان کو بار بار چیلنج کر چکا ہوں. ہمیں آپ کے دور میں یہ اعتراض تھا کہ پاناما آ گیا, احتساب کے ادارے نے کچھ نہیں کیا, ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے, ہم نے وہاں اپنا کیس پلیٹ کیا, ہم نے وہاں جے ٹی بنوائی, اور جے ٹی بننے کے بعد اس نتیجے میں کیسز بنے اور آپ کو گھر جانا پڑا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمارے دور میں اس قسم کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے, شوگر سکینڈل ہے, براڈ شیٹ سکینڈل ہے, وغیرہ وغیرہ, اور ان تمام سکینڈلز کے اوپر نہ صرف کمیشنز بنائے بلکہ ان کمشنرز کی رپورٹس جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ کی, اور لوگوں کے اوپر پینل ایکشن. میں اگر آپ کو صرف شوگر کمیشن کی ایک مثال دوں یہاں پہ, چھوٹے سے اگر میں آپ کو فگرز دوں, اس دن ہمیں ایف بی آر نے اپنا ریویو دیا کہ شوگر کے, چونکہ ابھی شوگر کی کرشنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے اور سیل شروع ہوئی, پچھلے سال کے مقابلے میں اس دفعہ 70% زائد ٹیکس کلیکشن ہو رہی ہے شوگر کی سیل میں, سیلز ٹیکس کی مد میں, کیونکہ جو سیلز ٹیکس کی مد میں چوری ہوتی سسٹمیٹک تھی نا, اس کو آپ نے روکا. 350 ارب روپے کا تو صرف ٹیکس کا جرمانہ 5 سال کا جو آڈٹ ہم نے کیا ہے ان کا, 350 ارب روپے کا ان کے اوپر صرف ایف بی آر نے جرمانہ عائد کیا ہے. ابھی سی سی پی اپنا کام الگ کر رہی ہے, گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ ہیں, ان سے منسلک بھی لوگ ہیں, کمپنیز ہیں, اکراس دا بورڈ ہم نے سب کا آڈٹ کیا ہے اور اس رپورٹ کو پبلک کیا ہے. مجھے ماضی میں اس کی مثال دے دیجئے, شوگر کی قیمت صرف ہمارے دور میں نہیں بڑھی, آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کے دور میں بڑھی, پیپلز پارٹی کے دور میں بڑھی, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی 100 روپے سے اوپر چلی گئی, کچھ بھی نہیں کیا. ایسا اگر وہ ہمارے کمیشن کو غلط کہتے ہیں نا, آپ ایک ایسا کمیشن ہی بنا دیتے. لیکن صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن کو آپ پکڑتے ہیں یا جیلوں میں ڈالتے ہیں یا حوالات میں ڈالتے ہیں, اسی حوالے سے ابھی کوئی ریکوری نہیں ہوئی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ریکوریز کو بھی ایک آپ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. ایک ہیں سول ریکوریز, جو کہ جن کی ریکوری کی جو مدت ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے اور جلد ہو پاتی ہے. دوسرے ہیں کرمنل کیسز کی مد میں ریکوریز. کرمنل کیسز کے مد میں ریکوریز جو ہیں وہ ہوتی ہیں وقت کے ساتھ, یعنی کہ آپ کو پہلے ٹرائل ہوگا, پھر اس کا اپیل کا پروسیس ہوگا, اور پھر کنکلوژن کے بعد ایکچوئل فزیکل ریکوری ہوتی ہے. یہ آپ کے ملک کا قانون ہے, یہ میں نے نہیں بنایا, آپ نے نہیں بنایا, یہ پہلے سے یہاں پہ قانون موجود ہے. اب مسئلہ کیا آتا ہے, جو تو ہیں سیاسی, اب یہ جو زرداری صاحب کے مقدمات ہیں, پیپلز پارٹی کے مقدمات ہیں, جی آئی ٹی بنی, سپریم کورٹ نے بنائی, کیس عدالت میں گیا, جو تو پرائیویٹ لوگ تھے, بزنس مین تھے اس کے اندر, وہ تو پلی بارگین بھی کر گئے. 10 ارب سے زائد کی ریکوریز تو ان کی صرف 2 کیسز میں ہو چکی ہیں پرائیویٹ لوگوں سے. اب اس کے اندر جو سیاسی آدمی ہے وہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے, وہ وسائل بھی ہیں, اور اس کی سیاست ختم ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنا جرم قبول کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس مقدمے کو آگے چلاتا ہے. یہ ایک پریکٹیکل بات ہے, اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. وہ اپنا کیس چلاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ عدل کے نظام کے اندر جو حکم ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا سکے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے لیے کہ وہ کتنی مستعدی سے اور تسلسل سے اپنا کام کرتی ہے, کیونکہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ 2 سال کیس چلے, 3 سال کیس چلے, حکومت بدل جاتی ہے, دوسری حکومت آ جاتی ہے, معاملہ ختم. لیکن اس کے لیے کیا ہے, مطلب یہ تو کل یا پرسوں اس کا بھی نیب چیئرمین کا بھی سٹیٹمنٹ آیا تھا نیب کی طرف سے کہ ہم کیسز کو لاجیکل اینڈ تک لے جانا چاہتے. اگر 3-4 سال سے ابھی تک ایک کیس بھی پولیٹیکل کیس لاجیکل اینڈ تک نہیں پہنچا ہے تو یہ تاثر تو نہیں. اگر آپ اس کو 3-4 سال کہیں گے تو پھر آپ کو تھوڑی سی اس میں تصحیح کرنی پڑے گی.
3-4 سال میں آپ کو پھر پاناما کے 3 کیسز بھی ڈالنے پڑیں گے جس میں لاجیکل اینڈ ہوا. جے آئی ٹی بنی, اس کے بعد ٹرائل چلا. وہ آپ کی حکومت سے پہلے والی نہیں, آپ نیب کی بات کر رہے ہیں نا. 2 چیزیں آپ ذہن میں رکھیے. نیب کا ادارہ اپنے قانون کے حساب سے, آئینی حساب سے وہ حکومتوں سے آزاد ہے. اس ادارے نے اپنا پروسیکیوشن کا کام کرنا ہے, عدالتوں نے اس کے اوپر سزا دینی ہے. پاناما کیس میں 3 کیسز ڈسپوز آف ہو چکے ہیں. ایک میں اس کو بری کیا گیا, 2 میں سزا ہوئی. اپیل کا پروسیس ہے, مجرم بھاگ گیا. اس کے بعد اگر آپ بڑے کیسز دیکھیے, مجرم بھاگا نہیں, مجرم کو چھوڑ دیا گیا. نہیں, چھوڑ نہیں دیا گیا. مجرم کو علاج کے غرض سے اس نے 1 ٹائم ٹریول کی پرمیشن مانگی. وفاقی حکومت نے اس ٹریول کے لیے کہا کہ جی ہم اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اور میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن کے مطابق اجازت دے سکتے ہیں, لیکن اس کو زیر ضمانت میں وہ پیسہ جمع کرانا پڑے گا یا اس کی ضمانت دینی پڑے گی جو اس کے اوپر جرمانہ لگا ہوا ہے. وہ کورٹ میں گئے, کورٹ نے ان کو پرسنل انڈرٹیکنگ پہ چھوڑ دیا. تو اس طرح سے اس چیز کو رائٹ پرسپیکٹو میں رکھنا ضروری ہے. اچھا, دوسرا آپ یہ دیکھیے حسن صاحب, شہباز شریف صاحب خادم اعلیٰ بنتے تھے پنجاب کے. ہمارے دور میں ہی ان کے اوپر میرے خیال میں ہماری ہسٹری کا سب سے مضبوط منی لانڈرنگ کا کیس جس میں تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ انویسٹیگیٹ ہوا. وہ انکوائری کی سٹیج سے لے کے اب ریفرنس فائل ہونے تک ہو چکا ہے. اس میں 6-7 وٹنسز پروڈیوس ہو چکے ہیں. اس میں 3 لوگ اپروورز بن چکے ہیں. یہ اس کیس کی کنٹینیوس پروگرس ہے. تو ایسا دیکھیے نہیں ہے. اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹو سے سوال کرتا ہوں. دیکھیں, خواجہ سعد رفیق, احسن اقبال, پیپلز پارٹی کے جو ہے نا خورشید شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ, یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو اسپیڈی جسٹس کا کنسیپٹ تھا تحریک انصاف کا, تو گزشتہ 3 سال میں کوئی ایسی قانون سازی کی گئی ہے, کیونکہ اس طرح ہمارے ہاں تو دیوانی مقدمات جسے کہتے ہیں بچوں سے دیوانہ ہو جاتا ہے بندہ, تو کوئی اس حوالے سے کوئی قانون سازی کی گئی ہے کہ یا کوشش کی گئی ہے؟ بالکل, ہم نے بارہا کوشش کی ہے. نظام کو بہتر بنانے کے لیے جو فیٹ آف لیجسلیشن تھی وہ کیا تھی, بہت ساری چیزوں میں بہتری کے لیے. اب ایون ہمیں انٹرنیشنل ادارے کے پریشر میں تھا. نہیں, فیٹ آف کے پریشر کی بات نہیں ہے. ہم بھی وہی چیز کرنا چاہتے تھے نا. ہم بھی یہ کہتے تھے کہ منی لانڈرنگ کے کیسز بہتر طریقے سے چل سکے, ایویڈنس بہتر طریقے سے پروڈیوس ہو سکے, ڈاکومنٹری ایویڈنس پروڈیوس ہو سکے, یہ جو آپ کی جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ پریزنٹ ہو سکے. اب ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہماری سینٹ میں اکثریت نہیں تھی تو ہم ہر چیز کے لیے اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں. اپوزیشن آگے سے دیکھتی ہے اپنے کیسز کی طرف. آپ کوئی بھی بل لے کے آتے ہیں, کوئی بھی ریفارمز کا پروسیس کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کی بات ہم سنتے ہیں, پہلے ہمارے کیسز کا تو کچھ کریں. جس کی واضح مثال ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے جو 34 نکات کا وہ بل لے کے آئے اپوزیشن والے, وہ اتنا شرمناک تھا حسن صاحب کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک شک کے اوپر 10 کیسز بند ہوتے ہیں. شہباز شریف کا کیس, خورشید شاہ کا کیس, نواز شریف کا کیس, اس کو ڈرافٹ کیا گیا تھا, بالکل پرسن اسپیسیفک تھا. ایک شک کے پیچھے 4-4 10 بندے کھڑے ہوئے تھے. تو اب مجھے بتائیے ایسے حالات میں ایسی اپوزیشن سے, میں کل ایک شو کے اوپر تھا, مجھے زبیر صاحب نے کہا جی کہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ کے اوپر, اگر یہ ہمارے ساتھ تمیز سے بات کریں. اب میں نے ان سے پوچھا جی تمیز سے بات کرنے کا مطلب آپ کا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے مثال دی ان کو. میں نے کہا جی تمیز سے ہم نے فیٹف کے اوپر آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف تمیز کے ساتھ بات کی, ورنہ ہمارے کلچر میں سب سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تمیز کی, کہ آپ ایک میز کے اوپر بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھا رہے ہیں اور یہ کوئی دشمنی تو نہیں ہے, دشمنی تو ہے نہیں. ہم بلوں کو لے کے بیٹھے, ہر بل کے فیٹف کے 12-14 بل تھے, ہر بل کی شک وار ان کے ساتھ بیٹھ کے, میں خود اس کا حصہ رہا. وزیر قانون اس کے ہمارے ساتھ تھے, شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں لیڈ کر رہے تھے. اپوزیشن کی طرف سے ان کے لائرز تھے, فاروق نائک صاحب تھے, ادھر نون لیگ کی طرف سے بھی ان کے لوگ تھے. اب بات مسئلہ کیا ہوا, سب بلوں کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پٹاری سے نکال کے وہ 34 ترمیم رکھی نیب کی. اچھا, ہم نے گڈ ول میں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کے نیب کے قانون کو لے کے تحفظات ہیں تو قانون پہ تو بات ہو سکتی ہے, اس پہ تو کوئی ہم کیسز پہ بات نہیں کرتے, قانون پہ تو ہو سکتی. ہم نے جب دیکھنا شروع کیا ایک شک پہ جائیں تو میری تو آنکھیں کھل گئی, کیونکہ میں تو کیسز کو دیکھتا ہوں, ان کو آبزرو کرتا ہوں, اور شروع سے میں نیب میں بھی تھا تو مجھے کے ساتھ رہے, تو میں ایک شک دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یہ آپ نے عجیب جادوگری کی ہے. اس شک میں تو یہ 10 کیس بند ہوتے ہیں, اس شک میں یہ 10 کیس بند ہوتے ہیں. یہ تو قانون کی بہتری کے لیے یا نیب کے قانون کی بہتری کے لیے ترمیم نہیں ہے, یہ آپ کی ذاتی بہتری کے لیے ترمیم ہے. اور اس پہ انہوں نے بڑی ڈٹائی سے کہا کہ بالکل درست.
تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد اب کیا ان سے بات ہو سکتی ہے؟ ہم تو آج بھی یہ جو خواجہ سعد رفیق مطلب نکل گئے ہیں، احسن اقبال نکل گئے ہیں، کچھ دنوں بعد شاید خواجہ آصف صاحب وہ بھی نکل جائیں گے، امیر مقام صاحب پہ بنتے رہے ہیں اور وہ جو ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح اور سندھ میں جو ان کے ہیں، بلوچستان میں ان کے ہیں، اسپیشلی اپوزیشن کے، گورنمنٹ پہ تو وہ ابھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ عدالتوں کی کمزوری ہے، آپ لوگوں کی پروسیکیوشن یا انویسٹیگیشن کی کمزوری ہے، آپ کا جو وکلاء ہوتے ہیں، سرکاری وکلاء جو ہوتے ہیں یوزولی ان کی طرف سے کہاں پہ یہ ہے کہ اتنا بڑا میڈیا میں آ جاتا ہے کہ جی اتنا بڑا کیس ہے، لیکن جب وہ کچھ مہینے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ کودا پہاڑ نکلا چوہا؟ نہیں اصل اس میں دیکھیں دو چیزیں. بیل جو ہے نا، بیل کا کیس کی سٹرینتھ اور اس کے کمزور یا طاقتور ہونے سے خاص کوئی تعلق نہیں ہوتا. بیل کا ایشو یہ ہے کہ آپ کو کیسز کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بھی فردر انویسٹیگیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، کتنی دیر انویسٹیگیشن ہونی ہے، ٹرائل کتنی دیر چلنا ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کیسز کے اندر پھر ہر کسی کے پرسنل سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں. کوئی شخص بوڑھا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، 10 ایشوز ہوتے ہیں. پھر اس کا پرسنل کنڈکٹ کہ وہ لائکلی ہوڈ ہے کہ وہ بھاگ جائے گا یا کیسز کا سامنا کرے گا. بہت سارے فیکٹرز ہیں. وٹنس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بیلز کے ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ایک بیل آرڈر کے اندر، جہاں پہ انہوں نے کیس کے میرٹس کے اوپر کافی بات کر دی، لکھ کے کر دی. وہ جب فیصلہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کے اوپر ایک بڑی خوبصورت اس کے اوپر ریٹن ججمنٹ دی ہے کہ بیل کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ اسپیسیفکلی ہونا چاہیے بیل کے اوپر، کیونکہ بیل کے لیے جب آپ جاتے ہیں اس سٹیج پہ تو ابھی تک ایویڈنس بھی پروڈیوس نہیں ہوا ہوتا. آپ اس کے کیس پہ میرٹ اور ڈی میرٹ پہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. آپ نے اسپیسیفک ہونا ہے. اب کسی کا دیکھیں، کسی کو بیجا مطلب بلا ضرورت کہنا چاہیے، جیل میں زیادہ دیر رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر کسی کی بیل ہوتی ہے تو وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ کورٹ نے یہ سمجھا کہ یہ باہر رہ کے کیس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے یا اس طرح کی کوئی معاملہ ہوگا، تو ان کو آپ کیسز کے اوپر نہ لے کے جائیے. دوسرا جو آپ نے بات کی وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ہاں، وہ ہے آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کا. کرمنل جسٹس سسٹم کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے، ایک تو ہمیں انفراسٹرکچر کا سخت چیلنج ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے نہ اپنی عدالتوں کی تعداد بڑھائی، نہ اپنے ٹرائل ججوں کی استعداد. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے ججز ہیں، ہم کتنا انویسٹ کرتے ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر، ہم اپنے پروسیکیوٹرز وکلاء کی ٹریننگ کے اوپر کتنا، ان کی تعلیم کے اوپر کیا خرچ کرتے ہیں، کیا انویسٹمنٹ ہے ہماری. پھر آپ یہ دیکھیے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ چونکہ میں خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں پچھلے 18 سال سے، میں 73 سے دیکھا، میں نے باہر بھی پریکٹس کی ہے. آپ کا صرف جو ایویڈنس ریکارڈنگ ہے نا، کرمنل جو آپ کا کیس ہوتا ہے اس میں تو شہادتیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اب دنیا کے بیشتر ممالک میں ٹرانسمیشن آپ کی شہادت آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں آج بھی شہادت جج کو اپنے ہاتھ سے لکھنی پڑتی ہے یا وہ ٹائپ کرواتا ہے. اب پشاور میں شہادت ہوتی ہے پشتو میں یا چرسدے میں پشتو میں ہوتی ہے، بالکل. وہ جج پہلے سنے گا، پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے انگریزی میں، وہ پھر لکھے گا. تو ایک گواہ کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جج کو پشتو نہیں آ رہی ہے تو کسی سے کہے گا کہ یار اس نے کیا کہا. سر میں پھر اس کو نہیں، پھر دوسرا یہ دیکھیے، اب میں کافی عرصہ وزیرستان میں کام کرتا رہا ہوں. اب وزیرستان والے کی جو پشتو کا ایکسنٹ ہے وہ مختلف ہے آپ کا، ہم نہیں سمجھتے ہیں نا، ہم بالکل نہیں سمجھتے. اچھا، پھر اس کے بعد فردر آپ کی ہند کو بھی وہاں پہ ہے، اس میں بھی اگر کسی وٹنس کا جو ایکسنٹ ہے وہ بہت ریئر قسم کا، پہاڑی گجری بھی ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آئے گا. اسی طرح سے آپ پنجاب میں چلے جائیں تو یہ ہمارے وہ ٹیکنیکل اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم خود کئی دفعہ ججز سے بحث کرتے تھے کہ جی یہ جو آپ نے ٹرانسلیشن کیا نا، وٹنس نے جو کہا ہے یہ غلط ہے. دوسرا وکیل کہتا تھا نہیں ٹھیک ہے. اب اس پہ ہماری وہاں بحث شروع ہو جاتی ہیں. یہ پریکٹیکل مسائل ہیں. اب اس کے لیے اس کے کہ کیس پہ بات ہو جاتی ہے، وہ ٹرانسلیشن پہ کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. یہ انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو فرق ہے، اب ایک جب ٹرائل چل رہا ہوتا ہے، اب نواز شریف صاحب کا آپ نے مقدمہ دیکھا پاناما کا، ایک طرف ٹاپ کے وکیل تھے ملک کے، مہنگے ترین، ہماری سرکاری کروڑوں کی فیس لینے والے. دوسری طرف جو ہمارے وکیل تھے سرکار کے، نیب کے، وہ 1,00,000 سوا لاکھ روپے ماہانہ کی تنخواہ دار.
اب ان کا آپس میں کوالٹی کا تو موازنہ ہو نہیں سکتا. ججز کے ساتھ تعلق آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیسز 4-6 پروسیکیوشن جیت بھی جاتی ہے یہ قوت ایمانی کے اوپر ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ نواز شریف کے حوالے سے ایک آگے بات کرتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں. ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے بھی ابھی تو براڈ شیٹ کا مسئلہ بھی آیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد جی گرانو کو تن کو پروگرام کی یہ واری بیا ہر کلے شہزاد اکبر سے ایڈوائزر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر منگل سر ناستے. شہزاد اکبر سے بات ہم کر رہے تھے نواز شریف کے حوالے سے. کیا بندہ, ہم تو سب کل پر ایک ویسے لائٹر سائڈ پہ کل پرسوں ایک بندے نے کہا کہ یار میرے فلیٹلیٹس جو ہے نا وہ 16,000. میں نے کہا 16,000 پہ تو میاں صاحب جو تھے وہ بیڈ پہ پڑے تھے. تو وہ تو خیر وہ تو قصہ ہو گیا. ابھی ہی از ان یو کے سے ہمیں وہ جو ہر ویکلی یا فورٹ نائٹلی یا منتھلی اس نے رپورٹ سبمٹ کرنا تھا اپنے ہیلتھ کے حوالے سے یا ڈاکٹر کے حوالے سے, میرے خیال میں وہ تو بھی نہیں ہو رہا ہے. نہیں مطلب ہے کہ اس طرح سے اس نے وہ نہیں کیا. وہ بلکہ اپنا جو چائے کافی پی رہے ہوتے ہیں, پیزے کھا رہے ہوتے ہیں, اس کا بل بھیج واک کرتے ہیں. یہاں پہ تو بالکل کسی کو جانے نہیں دے رہا تھا, اس کو بھی اس سے مل نہیں سکتا تھا. کیا مستقبل ہے اس کا, اور آپ کی کیا اسٹریٹجی کیا ہے ٹو برنگ ہم بیک؟ دیکھیں ان کا جو نواز شریف صاحب کا مستقبل ہے, ان کا حال دیکھ لیتے ہیں. حال ان کا ایک بگوڑے کا ہے, مطلب ہی از ناؤ سرٹیفائڈ بگوڑا. پہلے دیکھیں پہلے وہ سرٹیفائڈ جو تھے وہ جھوٹے اور بددیانت قرار پائے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, بیکاز ان کو صادق اور امین کہا گیا کہ یہ نہیں ہے, اس لیے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے. اس کے بعد اب وہ ایک سرٹیفائڈ بگوڑے ہو چکے ہیں, کیونکہ جو آپ کا پروکلیمیشن کا آرڈر ہوتا ہے 87-88 کا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جاری ہو چکا ہے. اب نواز شریف صاحب عالمی قوانین اور ان کی پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کووڈ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. برطانیہ میں انہوں نے اپنی ایکسٹینشن آف سٹے کی درخواست دی ہوئی ہے. اس درخواست کے اوپر پاکستان نے ان کی ڈپورٹیشن کی درخواست دی ہوئی ہے. اچھا, ہم نے ڈپورٹیشن کے لیے جو گراؤنڈز رکھے ہیں وہ یہ رکھے ہیں کہ نواز شریف ایک مجرم ہے, یہ عدالت کے حکم سے اور فیصلے سے اور اجازت سے یہاں پہ علاج کے لیے آیا تھا. اس کی جو کنڈیشنز تھی اس نے ایک بھی میٹ نہیں کی, جیسے آپ نے فرمایا وہ پیریوڈیکل اس نے اپنی رپورٹس دینی تھی. دوسرا ہم نے یہ بھی کہا کہ ہماری اطلاع کے مطابق اس نے آج تک کوئی علاج بھی نہیں کرایا, 1.5 سال سے ہونے کا آ گیا ہے, کوئی رپورٹ سبمٹ نہیں کی. اور آپ اگر آپ کے سامنے اس نے ہیلتھ گراؤنڈ پہ اپلائی کیا ہوا ایکسٹینشن آف سٹے کے لیے, بیکاز وہ تو ایک وزٹ ویزے پہ ہے, تو پھر اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کیا وہ ہیلتھ گراؤنڈز ہیں. بیکاز بڑا امیگریشن کے تمام قوانین اور کیسز ہم نے ان کے سامنے رکھے ہیں کہ امیگریشن کے کیسز میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ نے علاج کرانا ہے, ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں. پہلے تو بڑی بات ہے کہ میرے خیال ہے پوری قوم گواہ ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے, لیکن اگر ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں بھی, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایویڈنس تو ان کے ہاتھ میں ہے نا, he can show the evidence to the people. اور اگر آپ بیمار ہوں بھی تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس بیماری کا علاج پاکستان میں نہیں ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں لنڈن میں بھی سارے ڈاکٹر یا انڈین یا پاکستانی ہیں کہ حکومت کو بیوقوف بنایا گیا ہے, حکومت کی پوری ہیلتھ سسٹم کو بیوقوف بنایا گیا ہے. کہ we were waiting کہ آج ہے یا کل ہے میاں صاحب. میں اس کے اوپر صرف ایک ہی کامنٹ کرتا ہوں. آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک کامنٹ آیا تھا کہ وہ شخص لنڈن میں بیٹھ کے پاکستان کے نظام عدل پہ ہنس رہا ہے. He is mocking the judicial system, the justice system of Pakistan. اس میں ہم سب آتے ہیں, پروسیکیوشن بھی آتی ہے, عدالت بھی آتی ہے. یو کے ساتھ ہمارے ہسٹوریکلی اچھے تعلقات ہیں, بڑے کلوز پاکستان یو کے ریلیشن. ان کو بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جیل سے ہیلتھ گراؤنڈ پہ نکل کے گھر گیا, گھر سے عدالت نے ان کو ہیلتھ کے لیے یہاں پہ بھیجا. ہی از ناٹ اٹینڈنگ اینی ہاسپٹل, ٹھیک ہے, پھر بھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں, جو میری اسٹڈی کے مطابق نہیں کر رہے ہیں. سر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو اس پروسیس سے گزارنے کے لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے, جو بھی پروسیس ہوگا وہ سبجیکٹ ٹو وہاں کا جوڈیشل ریویو ہوگا. اب اگر وہ ڈپورٹیشن کا بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ بھی نواز شریف اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے, ادھر عدالت میں. اور اگر ایکسٹریڈیشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہ تھرو کورٹ انفورس ہوتی ہے, اور اس میں بھی پہلے میجسٹریٹ کورٹ اور پھر ہائی کورٹ آتی ہے. دونوں صورتوں میں جو جوڈیشل سسٹم کے اندر ڈیلیز ہوتے ہیں. اگر کوئین کو اپیل کی تو نہیں, کوئین کی اپیل میرا خیال ہے نہیں چل سکتی, یہ کسی اور ملک میں اپیل نہ کرتے, کوئین کی اپیل وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ مطلب یہ کہ اسٹل تو یہ جو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جس کے لیے میرے خیال میں کافی ہوم ورک کیا ہے, کس سٹیج پہ ہے, اور کیا وہ یہ نواز کو کور کرے گا؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہے ہیں تو اس میں پولیٹیکل نیچر کے جو ہے
نہیں وہ تھوڑی سی میں اس کی کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں. 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے وہ ایک اچھا نظام لاتی ہے, لیکن ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے نہ ہوتے ہوئے بھی ایکسٹراڈائٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ برطانیہ کو آج تک ہماری تاریخ میں 3 سے 4 لوگ ایکسٹراڈائٹ ہو چکے ہیں پاکستان سے. جو پولیٹیکل وہ جو ایک چیز بہت زیادہ اچھا لگی ان دی ایبسنس آف ٹریٹی, اور دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف چونکہ کرپشن میں سزا یافتہ ہیں, ہماری ڈکلیئر کورٹ سے, سپریم کورٹ آف پاکستان سے, اور دوسرا اس میں ہماری ایک انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے جو اس کی کرپشن کے اوپر ہے. اس ٹریٹی کے تحت ہم ایکسٹریڈیشن کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان ایبسنس آف این ایکسٹریڈیشن ٹریٹی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ٹریٹی کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے. انڈر دیٹ یونائٹڈ نیشن کنونشن آن کرپشن جو ہے اس پہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ لیگل تو پریمیسز اویلیبل ہیں. اینی چانس مطلب ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں, ٹو بی فرینک, کوئی ہے کہ میاں صاحب اسی حکومت میں ملک واپس آ جائیں گے, یا ہی ول اسٹے دیئر ان جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میاں صاحب تو آ جائیں گے, اور اگر نہ آئے تو ہم ان کو لانے کے لیے ایک ٹرم تو انشاءاللہ اور جیت جائیں گے. پھر اسی حوالے سے ابھی یو کے ایک تو یہ براڈ شیٹ کا جو مسئلہ ہے, یہ کیا ہے اصل میں؟ براڈ شیٹ کے بارے میں اکثر لوگ میرے خیال میں بہت کم جانتے ہیں. جو انگریزی اخبار پڑھتے ہیں شاید ان کو تھوڑا سا پتہ ہو, باقی اگر آپ ہماری لوکل پریس دیکھیں ورنیکولر اس میں اتنا اسے کہ یہ مسئلہ کیا ہے, میں کو بڑے اختصار کے ساتھ اور سادہ زبان میں سمجھا دیتا ہوں براڈ شیٹ کا مسئلہ کیا ہے. براڈ شیٹ کا سر یہ تقریباً مئی جون 2000 میں برطانیہ کی وہاں سے 1-2 کمپنیاں تھیں, براڈ شیٹ اور ایک اور کمپنی IER تھی. ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ہم پاکستان سے باہر جو یہ سیاستدان ہیں, 200 لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا جس میں سیاستدان, جرنیل اور بیوروکریٹس بھی شامل تھے, ان کے اثاثوں کو ٹریس کریں گے اور پاکستان کو معاونت فراہم کریں گے ان کو ٹریس کرنے کے لیے. اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر ہم جب یہ لوگوں سے برآمدگیاں ہوں گی تو اس میں اس کمپنی کو 20% حصہ دیا جائے گا, اس کے علاوہ اس کمپنی کو کوئی پیمنٹ نہیں ہونی تھی. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کے 2000 دسمبر میں, یعنی کہ 6 ماہ ہی گزرنے کے بعد, نواز شریف صاحب اپنا پہلا NRO مشرف سے کر کے پاکستان سے سرور پیلس سے دھار جاتے ہیں. جب وہ یہاں سے چلے گئے اور جب وہ یہاں سے ایگریمنٹ ود براڈ شیٹ سے ایگریمنٹ کے 6 ماہ بعد 2000 میں ہی دسمبر میں یہ وہاں چلے گئے, اور جاتے جاتے شہباز شریف صاحب کو میرا خیال ہے 7 ملین کا جرمانہ بھی ادا کر کے گئے تھے جو خزانے میں جمع ہوا. جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے 3 سال جو اس وقت کی قیادت تھی, کیونکہ یہ تو ایگریمنٹ کر چکے تھے, براڈ شیٹ کے ساتھ ان کی ذرا وہ جو انسیت تھی کم ہو گئی, وہ ٹارگٹس کو پرسو کروانا چاہتے تھے. یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے جو آربیٹریشن کا آیا ہے. حکومت پاکستان انٹرسٹڈ نہیں تھی نواز شریف کیونکہ آلریڈی وہ تو NRO ہو چکی تھی, ڈیل کر کے جا چکے تھے, بلکہ دونوں پارٹیز کے ساتھ NRO ہو چکی. 2003 میں اس وقت نیب نے اور حکومت پاکستان نے وہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دیا, یونیلیٹرلی ٹرمینیٹ کیا جی کہ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. 2003 میں اس کے بعد 2007 میں اسی کمپنی نے پاکستان کو نوٹس دیا کہ جی آپ ہم سے ایسے یونیلیٹرل نہیں کر سکتے تھے, آپ نے اس مدت میں 200 ٹارگٹس میں سے ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اتنی ریکوریز کی ہیں تو ہمارا 20% ادا کریں. ریکوری ہم نے کی تھی جی. اب اس میں مقدمہ چلا, بیچ میں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک غلط کمپنی کو بھی $1.5 ملین پے کر دیا گیا. خیر آپ لوگوں سے پیپلز پارٹی نے بھی پیمنٹ کی ہے پہلے. 2007 میں پیپلز پارٹی نے $1.5 ملین کی پیمنٹ کی جعلی براڈ شیٹ کو, 2.25 ملین کی پیمنٹ کی IER کو. IER یہ سیٹلمنٹ کی ان کے ساتھ, لیکن 1.5 ملین والا جو براڈ شیٹ تھا وہ سال بعد ایک اور اٹھ کے بندہ آ گیا, اس نے کہا بھائی یہ تو آپ نے جعلی کو کر دیا تھا, آپ نے تو میرے پیسے نہیں دیے. وہ مقدمہ پھر چلنا شروع ہو گیا. اچھا جب وہ مقدمہ داخل ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. اس مقدمے کے جب جو آربیٹریشن کے پروسیڈنگز کا وقت آیا تو نون لیگ کی حکومت تھی. ساری اس کے اوپر جو 4-5 ہیئرنگز ہوئی ہیں آربیٹریشن کی وہ 2014, 15 اور 16 میں ہوئی جب نواز شریف حکومت میں تھے. جو اصل مدعا تھا, ابھی ہمیں اس میں جرمانہ جو ہوا وہ $21.5 ملین کا ہوا, باقی اس کے اوپر وہ سود ہے اور لیٹ پیمنٹ.
21.5 ملین میں سے 20.5 ملین ڈالر جو ہیں وہ نواز شریف کی برآمدگیوں کی مد میں دینے پڑے ہیں، کیونکہ اس میں آربیٹریٹر نے یہ لکھا ہے کہ سن 2000 میں حکومت پاکستان اور نیب کو 100 ملین ڈالر کے بیرونی ملک اثاثوں کا پتہ تھا اور اسسٹ کیا جا چکا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے خود این آر او دیا اور اس کو جانے دیا تو اس لیے انہوں نے اس کی فزیکل ریکوری نہیں کی، جبکہ یہ حق بجانب تھے ریکوری کرنے میں۔ تو اس نے لیکن براڈ شیٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، لیٹ سے ہو سے ایور براڈ شیٹ یا کمپنیوں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ اتنے ملین ڈالر یہاں پہ پڑے ہیں، یو کین، اس میں جائیداد بھی ہے، اس میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی تھے۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے، اب یہ مقدمہ چل کب رہا تھا؟ 2015-16 میں لنڈن میں، اور حکومت تھی نہیں یہاں رک جائیں، 2016 میں ہی پاناما کا سکینڈل آ گیا، 2016-17 میں ہی نواز شریف نے پارلیمان میں خطاب کیا اور کہا کہ میرے جو اپارٹمنٹس ہیں یہ 2004 سے ہیں۔ نواز شریف نے قوم سے خطاب کر کے یہ کہا، نواز شریف نے سپریم کورٹ میں یہ کہا، جبکہ خود جانتے تھے کہ یہ آربیٹریشن لنڈن میں چل رہی ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سن 2000 سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جو ہم نہیں مان رہے تھے، تو اتنا فراڈ کیا گیا۔ 2016 میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ حکومت پاکستان نے پیسے دینے، کیونکہ آپ نے این آر او دیا، یہ اس فیصلے میں صاف لکھا ہوا ہے، 2000 میں اور 2006 میں 2 دفعہ این آر او دیا نواز شریف کو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف پاکستان واپس آ گیا، شہباز شریف واپس آ گیا، حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے خلاف اپیل وقت پہ فائل نہ کی، جس کی وجہ سے وہ کیس بند ہو گیا۔ وہ کیس حدیبیہ والا اتنا سٹرونگ کیس تھا، سٹریٹ منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اسحاق ڈار کا اقبالی بیان موجود ہے عدالت میں، انہوں نے وقت گزار دیا، اپیل نہیں کی، ملی بھگت کر دی، کیس بند ہو گیا، اس میں آج تک ایک وٹنس بھی پروڈیوس نہیں ہو سکا۔ اب یہ والے جو این آر اوز تھے، اس کے اوپر فیصلے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا اپنا گند ہے، اس شخص کو یا اس کمپنی کو تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اب یہ ہے جی، اب یہ ہے براڈ شیٹ کا ٹوٹل ایشو۔ اب براڈ شیٹ کے ایشو کے اوپر بھی اب ہوا کیا؟ 2016 میں یہ ہوا، 2018 میں ہماری حکومت آنے سے پہلے ایک ہوتی ہے کوانٹم ہیئرنگ، جس میں یہ بھی طے پا گیا کہ کتنے پیسے دینے ہیں کس مد میں۔ ہماری جب حکومت آتی ہے تو ہماری حکومت آنے سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی اس کے خلاف ایک اس کی اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، وہ فائل کر دیتی ہے، ہم آ کے اس اپیل کو پرسو کرتے ہیں، اپیل آپ ہار جاتے ہیں۔ اپیل جب آپ ہار جاتے ہیں تو آپ ایک لیو ٹو اپیل ہوتی ہے، ایک دوبارہ ایک اپیل کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں تاکہ یہ پیسے رک جائیں، ہمیں تو 25-30 ملین ڈالر دینے پڑ رہے، ہم 1 سال اس کو روکی رکھتے ہیں، آپ وہ مقدمہ بھی ہار جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو اپیل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جی آپ آربیٹریشن کر چکے ہیں، آپ آربیٹریشن میں جو آپ کو اوارڈ ہے آپ کو دینا پڑے گا، تو پھر ایونچولی ہم پیمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا جب یہ پیمنٹ بھی ہم کر دیتے ہیں تو آل آف سڈن نون لیگ کی طرف سے جو ان کا بیانیہ بنا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی براڈ شیٹ کے جی مقدمے بھی نواز شریف بری ہو گئے۔ بھائی آپ فیصلہ تو پڑھ لیں، 21 میں سے 20 ملین تو آپ کے کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف والے اس میں ریکور کیے ہیں، براڈ شیٹ والے کلیم یہ کرتے ہیں۔ جی وہ کہتے ہیں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو نشاندہی کر دی، ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا، آپ نے بندہ بھی پکڑ لیا، آپ نے خود بندے کو جہاز میں بٹھا کے سرور پیلس بھیج دیا، تو ہمارا قصور نہیں ہے۔ ابھی یہ عام اور آدمی جج نے ایگری کیا ان کے ساتھ۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کے لیے باہر سے کوئی پیسہ نہیں آیا، لیکن ہم نے باہر کو پیسے دے دیے۔ براڈ شیٹ کے معاملے میں 50% فیکٹ ہے، بیکاز جو اس میں اب دیکھیے منصور اللہ کی ریکوری ہوئی، کچھ اور انٹرنیشنل کیسز کی ریکوری اس صورت میں ہوئی، لیکن جو میجر ریکوری تھی جو نواز شریف کے کیس کی ہونی تھی وہ نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے این آر او دے دیا۔ دیکھیں نا، ہمیں جو 1 ملین ڈالر پڑا ہے وہ ان پیسوں کا پڑا ہے جو ہم نے ریکوری کی، 20.5 ملین ڈالر ان پیسوں کا پڑا ہے جو ہم ریکوری کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی بیکاز ہم نے responsible for it۔ ابھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ کون رسپانسبل ہے نیشنل ایکسچیکر کو اتنا لاس کرنے کے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین ساتھ رہیے۔ جی گراؤنڈ کو تنکو پروگرام کی یہ وارے بیا ہر کلے یہ شہزاد اکبر صاحب جو کمیشن بنی ہے، یہ کمیشن دیکھے گا کیا؟ عظمت سعید صاحب جس پہ آلریڈی اپوزیشن والے بڑے اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں، مطلب پہلے سے ان کو کنٹروورشل بنا بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیں کنٹروورشل تو بنانا نون لیگ کا کام ہے، وہ کہتے ہیں جب تک جسٹس قیوم نہیں ہوگا ہم کسی جج کو نہیں مانتے، یہ تو ان کا ایک بڑا پیٹ قسم کا جملہ ہے۔
کنٹروورسی کی تو اس میں بات ہی کوئی نہیں ہے. جو اس کمیشن نے دیکھنا ہے ایک بڑا فیئر قسم کا قانون ہے انکوائریز آف کمیشن ایکٹ 2017 کا, جس کے تحت یہ ایک عدالت کی طرح کام کرتا ہے, فیکٹ کلیکشن کرتا ہے اور پھر اس کو پبلک کرنا بھی ذمہ داری ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کو رپورٹ جاتی ہے. The commission will be appointed by the government. فیڈرل گورنمنٹ حکومت, اس میں اپوزیشن کو کنسلٹیشن کی کوئی وہ نہیں, دیکھیں اپوزیشن کی تو اس میں کنسلٹیشن ہے ہی, کیونکہ آپ اب اس اپوزیشن سے کیا کنسلٹیشن کریں, وہ ملزم بھی وہی ہیں, مجرم بھی وہی ہیں. آپ نے ایک کمیشن مقرر کیا, ایک ویل نون فارمر لائر, جج آف سپریم کورٹ ہیں جو اس سبجیکٹ میٹر کو سمجھتے ہیں, ان کی سربراہی میں کمیشن ہوا. یہ جو تمام لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ کمیشن کے سامنے پیش بھی ہو سکتے ہیں, اپنا ورژن بھی بیان کر سکتے ہیں, کمیشن ہر چیز ریکارڈ کرے گا, اور جو اس کے ٹی او آرز ہیں وہ پبلشڈ گیزٹڈ نوٹیفائڈ ٹی او آرز ہیں, اس کے اوپر وہ اپنا ابھی فیصلہ یہ کمیشن کرے گا کیا؟ کمیشن دیکھیں کمیشن کی ورکنگ ایسی ہوتی ہے کہ کمیشن کے جو ٹی او آرز ہیں کہ انہوں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ 2010 سے لے کے 2018-19 تک جب تک یہ پیمنٹ ہوئی اس وقت تک براڈ شیٹ کے میٹر کو لے کے کیا چیزیں ہوئی, اور ان کی نظر میں Why not from 2000, 2002, 2000 سے اٹ از فرام 2000 ٹل 2019-20 جب یہ پیمنٹس ہوئی ہیں سارا مدت. تو یہ اگر اسٹیبلش ہو گیا کہ جنرل پلانا بھی تھا, جنرل مشرف نے بھی کیا پیپلز پارٹی کے دور میں, سو یہ تو ایک اور پنڈورا باکس نہیں کھولے گا. دیکھیں جو کمیشن کا مقصد کیا ہے, کمیشن کا مقصد یہ ہے کہ سچائی سامنے آنی چاہیے, سچی بات سامنے آنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کا تو بڑا سمپل سا ورژن ہے اس کے اندر. نہ 2000 میں عمران خان کی حکومت تھی, نہ 2003 میں تھی, نہ 2007 میں تھی, نہ 2016 میں تھی, اور نہ 2018 میں تھی. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی اس کو, میں اکثر یہ کہتا ہوں. لیکن شہزاد آپ کو تو پتہ ہے یہ جرنیل کا نام جہاں پہ آ جاتا ہے نا, ویسے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہونا چاہیے تھا, جو میں نے لکھا بھی تھا کہ یو ہیو بین ان دس بزنس آف اکاؤنٹیبلٹی سنس لانگ, مطلب ہے کہ ایڈوائزر ہونے سے پہلے بھی آپ نیب کے ساتھ وابستہ رہے. کہ آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ جو کرپٹ ہے ہمارے, جو مطلب پبلک منی کوئی پرسپیکٹو, ایک تو مورل کرپشن, سوشل کرپٹ نہیں, پبلک منی کے بارے میں, یہ پالیٹیشین زیادہ کرپٹ ہے, جرنیل زیادہ کرپٹ ہے, بیوروکریٹ زیادہ کرپٹ ہے, جج زیادہ کرپٹ ہے, یا جرنلسٹ زیادہ کرپٹ؟ چلو ہم بھی انکلوڈ ہوتے ہیں اس میں, ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو باہر رکھ دیتے ہیں. دیکھیں بڑا اچھا ہوا, تجربہ ہے آپ کا, یہ بڑا اچھا ہوا آپ نے اس میں جرنلسٹ بھی شامل کر دیا. مسئلہ اصل میں آپ کو سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. ہم بغیر کسی شعبے کو یہ الزام دیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب کرپٹ آدمی کو یہ پتہ لگ جائے کہ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارا مکہ ہو جانا ہے, ہو جاتا ہے. یہ والا جو پرسیپشن ہے نا, اصل میں ہماری جنگ اس پرسیپشن کے خلاف ہے, اور یہ پرسیپشن اس وقت تک دور نہیں ہو سکتا جب طاقتور کا احتساب نہیں ہوگا. یہ جو اس وقت اعتراض کرتے ہیں نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا, یہ وہ طاقتور گروہ ہے جس نے مافیا کا روپ اختیار کر لیا ہے, اور جب تک یہ احتساب کے دائرے سے نہیں, شکنجے سے نہیں گزرتے, معاشرہ صاف نہیں ہو سکتا. ٹائم ہمارے اصل میں آلریڈی سینٹ میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے, لیکن یہ جو اوور رائڈنگ اکاؤنٹیبلٹی کا جو کنسیپٹ ہے, مطلب کہ دیر شل بی اے بورڈ, دیر شل بی اے کمیشن, کیونکہ اس وقت تو یہ ہے کہ اگر آپ بیوروکریسی کو دیکھیں تو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے, ججز سے پوچھے کہتے ہیں ہمارا انٹرنل سسٹم ہے, جرنیل سے پوچھے جی ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, باقی رہ گئے میں اور آپ, مطلب ہے کہ جرنلسٹ رہ گیا ہے اور پولیٹیشین رہ گیا ہے. تو کوئی ایسا نظام ہم نہیں لا سکتے, اسپیشلی تحریک انصاف کی حکومت کی, کوئی ایک ایسی باڈی ہو جو بھی کرپشن کرے اسی باڈی میں آ کے وہ اپنے آپ کو کلیئر. لیکن دو چیزیں ہیں. پہلی تو بات ہے کہ مسکنسیپشن ہے کہ نیب کا نظام صرف سیاستدان کو دیکھتا ہے. صرف سیاستدان. نیب کا قانون, اینٹی کرپشن کا قانون, ایف آئی اے کے قوانین, وہ دیکھتے ہیں تمام پبلک لائف کے اندر لوگوں کو. اب وہ چاہے بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ سول سرونٹ کسی بھی صورت میں ہو, پولیٹیشین ہو, عام آدمی ہو جو کنیکٹڈ ہو ان لوگوں کے ساتھ, یا اس میں آپ کے جرنیل بھی آ سکتے ہیں اگر وہ پبلک میں کام کر رہے ہیں. لیکن یہ نیب کا جو چیئرمین ہے زیادہ فوکس, کیونکہ اس میں زیادہ میرے خیال میں ٹکر زیادہ آتے ہیں, کیمرے زیادہ آتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز جب آ جاتے ہیں تو دے آر مور فوکس, وہ بھی خوش ہوتے ہیں. ہسٹوریکلی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں نا. اب ایک مقدمہ بنتا ہے جی, اس مقدمے کے اندر ایک بڑا نام ہوتا ہے, 14 ساتھ اس کے ساتھ اور لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی کو پکڑا جاتا ہے کسی کی وزارت کے دور کا, تو وزیر کے ساتھ سیکٹری بھی ہوتا ہے, ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, ڈپٹی سیکٹری بھی ہوتا ہے. وہ چونکہ اتنے پرومیننٹ نہیں ہوتے تو ان کا نام اتنا زیادہ سامنے نہیں آتا, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک آفینس لج کیا جائے کہ ایک سرکاری کام میں خرد برد ہوئی ہے تو صرف وزیر کو پکڑ لیا جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو سارے لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں, لیکن پرومیننس کی وجہ سے وہ نام جو کیس کا ٹائٹل ہے
وہ اس شخص کا بن جاتا ہے ڈرائنگ جو اینڈ سیاستدان ڈسبرسنگ تو سیکرٹری ہوتا ہے اسی ادارے کا جو وہ بھی ساتھ ملزمان ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو ویسے اس میں ایک بات ہے, اگر ہم دیکھیں اسلام آباد میں دیکھیں جو پوش ایریا میں دیکھیں تو یو ول ہیو لیس پولیٹیشنز مور بیوروکریٹس اینڈ جرنلز. مطلب یہ کہ بڑے بڑے فلیشل ہاؤسز اگر آپ دیکھیں تو یا جرنیل کا ہوگا یا بیوروکریٹس کا ہوگا یا جج کا ہوگا. پولیٹیشنز کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے. میں ویسے سوشل یہ سوال سوشل کنٹیکسٹ میں کر رہا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں بڑے بڑے گھروں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا غلط ہو رہا ہے کہ اسلام آباد کی سب سے پرائم پراپرٹی F6 میں ہونی ہے. F6 کی جو 80% ہاؤسنگ ہے وہ سرکاری گھروں کی ہے. اچھا وہ جو سرکاری گھر ہیں وہ ایک گھر ایک ایکڑ کا بنا ہوا ہے اور اس گھر کی حالت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اتنی بری ہے. نہ وہ سرکاری افسر خوش ہے نہ عوام خوش ہے, کیونکہ وہ اگر آپ اس 8 بنا بھی پرانے سٹائل سے سنگل سٹوری بنا ہوا ہے, برباد شدہ حالت میں گھر ہے. اگر وہی میں سمجھتا ہوں تمام گھر پبلک آکشن کر دیے جائیں, آپ بلینز آف روپیز ریز کر سکتے ہیں. نہیں اس پہ تو دیکھیں ریفارمز کے اوپر ہم نے اس میں وہ ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تھوڑا سول سروس سٹرکچر کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز یہ جو آپ کا ہے کہ جو ہم گریڈ 17 سے شروع ہوتے ہیں اور 22 تک جاتے ہیں, ابھی ہم جو نیا نظام لا رہے ہیں اس میں گریڈ 19 کے اوپر دوبارہ سے ایک ری انٹری کا سسٹم ہوگا اور وہ میرٹ بیسڈ ہوگا. اسی طرح سے جو مونیٹائزیشن ہے آپ کے بالکل کیونکہ ابھی سیلری اس لیے پہ کون آ کے گورنمنٹ ٹائم کی وجہ سے سینٹ پہ اس سینٹ آرڈیننس جو ہے از اٹ شو کرتی ہے حکومت کی بکلاہٹ کے ڈر رہی ہے کہ اپنے ایم پیز دوبارہ بیک نہ جائیں, تو دیٹس دا ریزن کہ سپریم کورٹ کا انتظار کیے بغیر جو ہے آرڈیننس لے کے آئے. نہیں, دو چیزیں ہیں. پہلی تو چیز ہے حکومت کبھی بھی نہیں بوکھلاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کچھ کرنا چاہے تو سب سے زیادہ ریسورسز اس کے پاس ہوتے ہیں. ہم اس سلسلے میں پچھلے 4 ماہ سے ہم نے دیکھیے ہم سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل لے کے آئے. اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انڈیا میں بھی یہی سچویشن تھی اور انڈیا نے اس میں صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ میں چینج کر کے بغیر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیے اوپن بیلٹ کر دیا. انڈیا میں سینٹ کا اوپن بیلٹ ہے اور ہمارا ریلائنس ہی اس کے اوپر ہے. ہم نے بھی وہی نظیر رکھی. اب یہ جو اچھا اس کے بعد ہم نے پارلیمان میں گئے, اپوزیشن نے اس پہ ڈیبیٹ تک کرنے سے انکار کر دیا. نہیں سر, تھوڑا سا لیٹ می کریکٹ یو. اس سے پہلے جنید اکبر کا ایک بل وہ لے کے آئے تھے جس کو سینٹ جو کنسرن کمیٹی ہے نیشنل اسمبلی کی اس نے اپروو بھی کیا تھا, لیکن وائی دا گورنمنٹ انسٹیڈ آف ٹیکنگ دیٹ بل کم اپ ود اے نیو بل. یہ بھی عجیب لاجک ہے. دیکھیں وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل میں تو ٹھیک ہوتا ہے نا, قانون ہوتا ہے اس میں. پرائیویٹ ممبر بل اور گورنمنٹ کا جو بل ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بل ہے اور اس کے اوپر 2/3 میجورٹی ہے. مین ایشو تو یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ اگری نہیں کر رہی تھی اس کے اوپر. یہ جو اس وقت آرڈیننس کے اوپر کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اس کا تو آج جواب سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج مولانا فضل الرحمان کا آپ کی پارٹی بھی گئی, رضا ربانی صاحب نے بھی یہ ایشو ریز کیا اور کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ حکومت تو یہ لے آئی ہے سبجیکٹ ٹو لا. اب اگر حکومت اس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو دی سپریم کورٹ انٹرپریٹیشن. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جس کسی نے آرگومنٹ کرنے کر لیں, ہفتہ کر لیں, 10 دن کر لیں, کنکلوژن تو ہونا ہے نا. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ صرف لا میں تبدیلی کر کے ہو سکتا ہے, تو چونکہ شیڈول آ جانا ہے, اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو یہ آرڈیننس لاگو ہو جائے گا. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے, یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. یہی بات آج چیف صاحب نے بھی کہہ دی کہ بالکل ٹھیک ہے, چلیں آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کے اس میں. دیکھیں ایک سمپل سا اس میں کوشچن ایک ہی ہے, کیا اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹ ہو جس میں کرپشن نہ ہو؟ دس از دی اونلی فنڈامنٹل کوشچن. ویسے یہ بنیادی سوال بھی ہے کیونکہ ہر الیکشن میں ہمارا اسپیشلی ابھی تو کے پی شاید گزارا کر رہا ہو, لیکن کے پی اور بلوچستان میں ہی زیادہ ہوتا تھا اور سندھ میں کہ یہ اوپن سیل آف وہ تھی. کہاں سے آپ نے الیکشن لڑنا ہے سینٹ کا؟ یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. اگر پارٹی سنا کے پی سے آ رہے ہیں آپ, پختونخوا سے آپ کا. نہیں مجھے ویسے اچھا لگے گا اگر دیکھیں ویسے میرا نام جو ہے وہ بالکل پختونوں والا ہے, شہزاد اکبر. یہ بڑا پاپولر رہتے بھی ایسے علاقے میں, پچھلے ایک سابق جج بھی رہ چکے ہیں کے پی ہائی کورٹ کے, پشاور ہائی کورٹ کے. تو نہیں اللہ کرے کہ پھر کے پی کے اگر لیٹس سے پریزیوم کہ اگر آپ کے پی سے اٹ از آل اپون دا لیڈرشپ, جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی اس کے. جی آخر یہ جو فورن فنڈنگ کا جو مسئلہ ہے,
یہ بھی بڑا عمران خان صاحب نے کہا کہ جی اوپن کرے، ادھر اس کے جو شاہ خاور صاحب اس نے کہا کہ نہیں جی اٹس ناٹ ہز کنسرن، ہم اوپن نہیں کر سکتے. اس پہ بھی بڑا لوگوں کا ہے کہ اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی از رننگ اوے فرام دا ٹرائلز. اور یہی دیکھیں ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اب کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے، وکیل کیا کر رہے ہیں، شاہ خاور صاحب تو وکیل ہے نا، وہ پی ٹی آئی تو نہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا بڑا اصولی موقف رہا ہے. واحد پارٹی ہے جس کے پاس پورے آڈیٹڈ اے گریڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے موجود ہیں. مجھے دوسری کوئی پارٹی بتا دیں جس کے پاس نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز کی طرف دیکھ لیں، ہمارے جو 40,000 ڈونرز ہیں، ایک ایک ڈونر کے پرٹیکولرز موجود ہیں. ہمیں دوسری پارٹیز اپنے 10 ڈونرز کے پرٹیکولرز دکھا دیں. کوئی ٹرائل ہے ہی نہیں. دیکھیں ٹریل ہی نہیں ہے ان کے پاس. ہمارے پاس تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم واحد پارٹی ہیں. یہ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ 2010 آنورڈ ہے، 2011 سے آنورڈ ہے. کون سا یہ جو فورن فنڈنگ کا چل رہا ہے پی ٹی آئی کا؟ نہیں مجھے اس کی، کیونکہ میں کیس کو فالو نہیں کر رہا. وہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے اور فائنینشیل ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. میں تو گورنمنٹ کی چیزیں دیکھتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر صرف ایک بنیادی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ٹرانسپیرنسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح سے دیکھا جائے جس طرح سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا اوپن ٹرائل بھی کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب نے پبلکلی کہا ہے آپ اس کا اوپن ٹرائل بھی کریں. آپ ہمارے فنڈز کا سارا جو سٹرکچر ہے اس کو پبلک کریں، بشرطے کہ باقی تمام جماعتوں کا بھی کریں. اور وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا بیگم عابدہ حسین کا ایک انٹرویو آیا ہے جس کے اوپر انہوں نے جے یو آئی کا اوپر بہت سنگین الزام لگایا ہے کہ وہ لیبیا سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں. حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے. اس کے بعد بیگم عابدہ حسین نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیتے رہے ہیں. وہ بھی تو آن ریکارڈ ہے. وہ آن ریکارڈ ہے، پہلے کتابوں میں ذکر ہے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اس کا کوئی حل اس طرح نکالنا جائے کہ جی بس ابھی تک جو ہوا ہے لیٹس گو، اس طرح اپنا ماضی دیکھیں. قومیں کیسے بن سکتی ہیں اپنے ماضی کو بلا کے، اور اسپیشلی اس ماضی کو بلا کے جب وہ ماضی کے جن ابھی بھی موجود ہوں. ابھی بھی آخری سوال، کیونکہ زیادہ مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ بی آر ٹی والا سوال جو ہے کہ بی آر ٹی کی جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے سپریم کورٹ انٹروین کرتی ہے کہ نہ کرے. یہ سپریم کورٹ سے سوال کرے. نہیں کیسے جواب دے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا سوال ہے. مجھے یہ بتائیے دیکھیں بیڈ اور گڈ کی بات ہی نہیں ہے. آنریبل پشاور ہائی کورٹ نے پہلے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. انہوں نے کوسچنز تک فریم کر کے دیے. ہم نے اس کوسچنز کے اوپر پوری انویسٹیگیشن کر کے ایف آئی اے نے رپورٹ بھی جمع کرا دی.